السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمود اسکر چودھری۔ آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے کہ برطانوی وزیر داخلہ ہوم سیکرٹری سویلا بریورمین نے پاکستانیوں کے حوالے سے کیا ایسا بیان دے دیا ہے کہ پورے برطانیہ میں ایک ہنگامہ برپا پیدا ہو گیا ہے۔ بلکہ نہ صرف برطانیہ میں بلکہ اس دفعہ پاکستان کی حکومت کو، وزارت خارجہ کو بھی اس کے جواب میں بیان دینا پڑا ہے۔ برطانوی وزیر داخلہ نے پاکستانی کے بارے میں ایسا کیا کہہ دیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ گرومنگ گینگ کیا ہوتے ہیں اور کون سے پاکستانی ایسے جرائم میں ملوث ہیں جس میں برطانیہ کی سفید فام چھوٹی بچیوں کے ساتھ عصمت دری کے واقعات ہوتے ہیں، وہ کیا خبر ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اٹلی کی امیگریشن کی جو اپڈیٹس ہیں اس پر بات کریں گے کہ کتنی اپلیکیشن ہوئی ہیں اور کون کون سے علاقے میں کون کون سا کوٹا دیا جائے گا۔ بات کریں گے ایک نئی جو ڈنکی آئی ہے لیبیا سے، تقریباً 330 لوگوں کو بچا لیا گیا ہے، اس میں پاکستانی بھی شامل ہیں، اور کس طرح کی وہ انسانیت سوز مظالم کی داستانیں سنا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، لیکن خبر میں آگے جانے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے چینل کو یوٹیوب اور فیس بک دونوں کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، تاکہ یورپ کے حوالے سے آپ کو تازہ ترین معلومات پہنچتی رہیں۔ بہت شکریہ۔ پاکستانی نژاد برطانوی شہری ان دنوں بھارتی نژاد برطانوی حکام کے نشانے پر ہیں۔ گزشتہ دنوں اسکائی نیوز پر ہوم سیکرٹری سویلا بریورمین، جو کہ خود بھی بھارتی نژاد ہیں، ان سے چھوٹے بچوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ ہونے والی جنسی زیادتی کے بارے میں سوال کیا گیا تو ان کا جواب تھا کہ یہ کچھ گروہ بنے ہوئے ہیں جن میں سب کے سب پاکستانی ہیں، جو سفید فام بچیوں کو ورگلاتے ہیں اور ان کے ساتھ جنسی زیادتی کرتے ہیں۔ یہاں تک بیان رہتا تو شاید بات نہ بنتی، انہوں نے ایک بیان اس سے آگے بڑھ کر کہا کہ یہ ثقافتی اقدار کا تعلق ہے جو برطانوی اقدار کے ساتھ متصادم ہے۔ انہوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ یہ برٹش پاکستانی جو ہیں یہ عورتوں کو نفرت اور کمینگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور یہ ان کے فرسودہ انداز ہے جو برٹش ویلیوز پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ اس بیان کے بعد انہیں بھرپور تنقید کا سامنا کرنا پڑا، بہت سے جو ایسوسیشنز ہیں، این جی اوز ہیں، ان کی جانب سے، اور جو پاکستانی برٹش سوسائٹی میں سیاست میں موجود ہیں ان کی جانب سے بھی ان کو گہری تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ ایک میئر کا کہنا تھا کہ یہ ایک ڈاگ وسل ہے، یعنی ایک قومیت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے سیاسی وجوہات کی بنا پر۔ اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ گرومنگ گینگ ہوتا کیا ہے اور یہ بیان ایسا کیوں ہوا ہے۔ سویلا بریورمین کے بیان سے قطع نظر پچھلے 20 سالوں سے یکے بعد دیگرے ایسے گینگ سامنے آئے ہیں جس میں برطانیہ میں کم عمر بچیوں کو ورگلایا جاتا ہے اور ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی جاتی ہے۔ گرومنگ گینگ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ بتدریج یہ عمل کیا جاتا ہے۔ ایسی کمزور بچیاں جو مالی مشکلات کا شکار ہوتی ہیں، جو سائیکولوجیکل لحاظ سے مشکلات کا شکار ہوتی ہیں، جو اپنی ناسمجھی کی وجہ سے ایسے لوگوں کے جال میں پھنس جاتی ہیں جو انہیں تحفہ دیتے ہیں، جو انہیں لالچ دیتے ہیں، جو انہیں کھانا کھلاتے ہیں، جو انہیں شراب اور منشیات میں لگا کر ان کو اس کا عادی بنا دیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے ساتھ جنسی زیادتی کا جو گناونا فعل ہے وہ انجام دیتے ہیں۔ برطانیہ کے یہ کوئی اکا دکا واقعات نہیں ہے، بلکہ یکے بعد دیگرے ہڈرسفیلڈ، روسٹیل، اولڈم، برسٹل، پیٹربرو اور کاسٹلنیو میں یہ ایسے واقعات ہوئے ہیں جن میں بدقسمتی سے بار بار پاکستانیوں کی ہی کثیر تعداد سامنے آتی رہی ہے، جس میں ہڈرسفیلڈ میں 20 اور روچڈیل میں 9 اور آکسفورڈ میں 8 کے قریب گرفتار ہوئے، اور یہ ملزمان جو ہیں ان میں سے ایک سکھ اور ایک افغانی کو چھوڑ کے باقی سب پاکستانی ہی تھے۔ ان کا طریقہ واردات ویری سمپل ہے، جو ایسی کمزور اور ولنریبل بچیاں ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ ان کو یہ اٹھاتے ہیں، ان کو گفٹ دیتے ہیں، لالچ دیتے ہیں، منشیات کا عادی بناتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اس قابل نہیں رہتی کہ وہ اپنے واقعات کو رپورٹ کر سکیں۔ اس گینگ میں ٹیکسی ڈرائیور شامل ہیں، ٹیک وے جو فوڈ ریسٹورنٹ میں کام کرتے ہیں وہ شامل ہیں، پاکستانی مرد جو ان کو نشانہ بناتے رہے ہیں۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنے بڑے پیمانے پر اتنے سالوں سے یہ سلسلہ جاری تھا، کم از کم 2 دہائیوں کی ہم بات کر رہے ہیں، 20 سال ہو گئے، یہ کیس پکڑے کیوں نہیں گئے؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ جو لڑکیاں بیچاری کم عمر بھی ہوتی ہیں، ناسمجھ بھی ہوتی ہیں، کمزور بھی ہوتی ہیں اور نشے کا عادی بھی ہو جاتی ہیں، وہ اس قابل نہیں رہتی کہ وہ اپنے ساتھ ہونے والے ان واقعات کو پولیس کو رپورٹ کر سکیں، اور وہ اپنے لالچ میں، نشے کے لالچ میں بار بار ان کا درندوں کا نشانہ بنتی رہتی ہیں۔ دوسری جانب اس کی وجہ یہ تھی کہ جب بھی کسی بھی پولیس ڈپارٹمنٹ نے اس کے اوپر تفتیش کرنے کی کوشش کی تو جب ان میں زیادہ تر نام ایشین بیک گراؤنڈ رکھنے والے لوگوں کا آ رہا تھا تو پولیس یہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کے اوپر یہ لیبل لگ جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ جتنے بھی لوگ اس سلسلے میں پکڑے گئے ان کو 20 سال کی سزا بھی ہوئی۔ تو یہ جو پاکستانی ہیں یا دیگر قومی ایشیائی بیک گراؤنڈ رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے پہلا الزام قانون نافذ کرنے والے اداروں پر یہی لگایا کہ یہ ہمیں اس لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ ہم سفید فام نہیں ہیں، حالانکہ اور مجرم بھی ہیں جو گورے ہیں جو چھوٹ جاتے ہیں۔ لیکن اب جو وزیر اعظم رشی سونک ہیں، انہوں نے بڑے عزم کا اظہار کیا ہے، ایک گرومنگ گینگ ٹاسک فورس کا اعلان کیا ہے جس میں پولیس فورس کے ساتھ ایسے ماہر افسران شامل کیے جائیں گے جو ڈیٹا کلیکٹ کریں گے، جو اس بارے میں معلومات رکھتے ہوں گے، جو ان کو بھرپور طریقے سے کارروائی کر کے ان گینگز کو پکڑ سکیں گے۔ رشی سونک کا کہنا ہے کہ وہ اس گرومنگ گینگ کا جو کنسپٹ ہے اس کو جڑ سے کھاڑ دیں گے اور لوگوں کو سلاخوں کے پیچھے بھیجیں گے جو ایسے گناہوں جرم میں موجود ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، شاید ہی کوئی عقل مند یا ہوش مند بندہ اس چیز کے ان کے لیے حمایت نہ کرے۔ ہماری ساری حمایت ان کے ساتھ ہیں۔ کسی بھی سوسائٹی میں اگر جو ولنریبل جو بچے ہیں ان کے ساتھ اگر ایسا کوئی جرم ہو رہا ہے جو زبردستی نہیں ہو رہا بلکہ لالچ دے کر بھی ہو رہا ہے تو وہ بھی جرم ہے، کیونکہ 18 سال کے چھوٹے بچے کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ لیکن مسئلہ اس وقت کھڑا ہوا ہے جب ان کی جو ہوم سیکرٹری ہے انہوں نے اپنے بیان میں اس کو ثقافتی رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ بالکل بچگانہ بیان ہے، دنیا کی کوئی بھی ثقافت ایسی نہیں ہے جو چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی کو جائز قرار دیتی ہو، دنیا میں کوئی بھی ثقافت ایسی نہیں ہے جو جرم کی حمایت کرتی ہو۔ کسی بھی جرم کو ثقافت کے ساتھ جوڑنا بالکل صحیح نہیں ہے۔ میرے خیال میں اگر سویلا بریورمین 2020 میں اپنے ہی ہوم آفس کی ایک تیار کردہ رپورٹ کو دیکھ لیتی تو ان کو یہ کہنا نہ پڑتا۔ رپورٹ میں صاف صاف یہ کہا گیا ہے جو کہ ہوم آفس نے تیار کی تھی، اس کے مطابق چھوٹے بچوں کے ساتھ جو زیادتی کے کیسز ہوتے ہیں برطانیہ میں ان میں 84% لوگ سفید فام شہری ہیں، 84% سفید فام شہری ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ گرومنگ گینگ میں بے شک سیاہ فام اور ایشیائی بیک گراؤنڈ رکھنے والے لوگ سامنے آئے، لیکن وہ ان سب کو گرومنگ گینگ کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی کا جو فینومینا ہے وہ ایک بہت بڑا لیول ہے اور اس کو بڑے لیول پر چیک کرنے کی کوشش کی ضرورت ہے، ورنہ تو یہی ہوگا کہ اس کو ایک پاکستانیوں کا مسئلہ سمجھ کے وہیں پہ چھوڑ دیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس قسم کا بیان جس میں قومیت سے جوڑا جائے اور نام لے کے کہا جائے کہ فلاں قومیت کے بندے ہوتے ہیں، اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ سوسائٹی میں نفرت انگیز فضا پیدا ہو سکتی ہے اور لوگوں کے ان کے خلاف جذبات جو ہے وہ برے ہو سکتے ہیں اور جرائم بھی ہو سکتے ہیں، ہیٹ کرائم میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت برطانیہ میں 1.5 ملین پاکستانی نژاد شہری آباد ہیں جو یہاں کی سیاست، معیشت، معاشرت میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایک پاکستانی تو اسکاٹ لینڈ کا وزیر اعظم بن چکا ہے، ایک پاکستانی لندن کا میئر بن چکا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں یہ دیکھنا کہ سب کو ایک ہی کھاتے میں ڈال دینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس پر سب نے احتجاج ریکارڈ کروایا ہے اور پہلی دفعہ حکومت پاکستان نے بھی جو ہے وہ اپنا وزارت خارجہ نے بیان ریکارڈ کروایا ہے کہ کسی بھی جرم کو ثقافت کے ساتھ جوڑنا خطرناک رجحان کا باعث بنے گا۔ ہماری یہ التماس ہے حکومت سے کہ اس کو چاہیے کہ بیان دینے کے حوالے سے اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ان کو غور کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو اس قسم کے جرائم میں ملوث ہیں، لیکن کسی بھی قوم کو ٹارگٹ کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ اٹلی کی امیگریشن کے حوالے سے اپڈیٹ یہ ہیں کہ جو 27 مارچ کو صبح 9 بجے درخواستیں جانا شروع ہوئیں تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ کوٹا سسٹم ہوتا ہے، فوراً اپلیکیشن بھیجنی ہوتی ہے۔ جن لوگوں کی جلدی اپلیکیشن جاتی ہے
انہی کی قبول ہوتی ہے. جو لوگ لیٹ کرتے ہیں ان کی اپلیکیشن جو ہے وہ قبول ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں کیونکہ کوٹا کم ہوتا ہے, لوگ زیادہ درخواستیں جمع کروا دیتے ہیں. تو جو تازہ ترین رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق جو منسٹری کی ویب سائٹ تھی Ministero del Interno کی, اس میں پہلے 60 سیکنڈ کے اندر یعنی پہلے 1 منٹ کے اندر 10,198 اپلیکیشنز پہنچ چکی تھی. پہلے 5 منٹ کے اندر 77,951 اپلیکیشن پہنچ چکی تھی. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ 82,705 لوگوں کا کوٹا تھا اور پہلے 5 منٹ میں ہی تقریباً 77,000 درخواستیں ہو چکی تھیں. شام کو 7 بجے تک 2,40,000 درخواستیں منسٹری کو پہنچ چکی تھیں اور اب تک کی جو رپورٹ ہے وہ 2,52,000 اپلیکیشنز منسٹری میں پہنچ چکی ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ اپلیکیشنز جو ہے وہ 31 دسمبر 2023 تک کھلی ہوئی ہیں. بار بار لوگ فون کر رہے ہیں تو اپلیکیشنز تو ہو رہی ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر 2,52,000 اپلیکیشنز پہلے ہی پہنچ چکی ہیں اور کوٹا صرف 82,500 لوگوں کا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ ساری جو اپلیکیشن بہت زیادہ ریجیکٹ ہوں گی تو اس کے بعد ہی جو بعد میں اپلائی کرنے والوں کا نمبر آئے گا. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ آپ اگر ابھی بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ڈیٹ موجود ہے, آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کو پھر مختلف کیٹیگرائز کیا گیا بہت سے لوگوں میں, جیسے کمپانیاں میں 1,09,000 اپلیکیشن چلی گئی, لاسیو میں جو ہے وہ 20,879 اپلیکیشن چلی گئی, وینیتو میں 20,661 اپلیکیشن چلی گئی. جو مین شہر ہیں اٹلی کے, نیپلز میں 68,634 اپلیکیشن گئی ہیں. اسی طرح روم میں 10,473 اپلیکیشن ہوئی ہیں, ویرونا میں 9,947 اپلیکیشن ہوئی ہیں, ملانو میں 6,905 اپلیکیشن ہوئی ہیں. تو اس کا جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ بتائی جا رہی ہے. جیسے کہ سچیلیا میں 15,000 اپلیکیشن چلی گئی ہیں لیکن صرف 3,000 کا کوٹا دیا گیا ہے. اب حکومت اس کو مختلف شہروں میں کوٹے کے حساب سے تقسیم کرے گی کہ فلاں شہر میں فلاں علاقے میں کون کون سے لوگ جو ہے وہ امیگریشن لے سکیں گے. جہاں تک بار بار آپ سوال کر رہے ہیں کہ اس کی ڈیٹ کون سی ہے, ڈیٹ 31 دسمبر 2023 تک ہے. اگر آپ ابھی بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن جو ریشو دکھائی جا رہی ہے اس کے لحاظ سے چانسز آپ کی اپلیکیشن کے قبول ہونے کے کم ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ قانون یہ ہے کہ اگلے سال شاید ان کو پرائیورٹی دی جائے, تو اگر کوئی اپلائی کرنا چاہتا ہے تو اپلائی کر سکتا ہے. اس کے بارے میں مزید اپڈیٹ ہوتی رہیں گی تو ہم آپ کو بتاتے رہیں گے کہ کب تک ان پر عمل شروع ہوگا. گزشتہ دنوں ایک اور کشتی لیبیا سے آئی ہے اٹلی کے ساحلوں پر, جس میں سے تقریباً 440 لوگوں کو بچایا گیا ہے. 100 لوگوں کو ایک الگ کشتی میں بچایا گیا, 330 لوگوں کو ایک الگ. یہ NGO ہے جیو برانٹس, وہ پہلے بھی الارم دیتی رہی ہے کہ جو لوگ لیبیا سے آتے ہیں ان کو ٹارچر کا, وائلنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن اس پر کوئی کان نہیں ڈال رہا تھا. اس جو 330 لوگوں کی کشتی آئی ہے, 300 اس میں سے سیریا, پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا, صومالیہ اور ایجپٹ کے لوگ سوار تھے, جس میں سے 24 ایسے بچے تھے جو کم عمر تھے 18 سال سے. اس کشتی میں 2 خواتین جن کی عمر 20 سال تھی, ان کا یہ کہنا ہے کہ جو لیبیا میں موجود ہیں ڈیٹینشن سینٹر, وہاں پہ انسانی حقوق کی بڑے پیمانے پر خلاف ورزی ہو رہی ہے. انہوں نے اپنے ساتھ جو عصمت دری کا بھی رپورٹ کروایا ہے. تو بہت ہی خطرناک صورتحال ہے. اس پر میرے خیال میں برطانوی یورپی حکومتوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ایسے ڈیٹینشن سینٹر پر گہری نظر رکھی جائے, اور جو لوگ انلیگل طریقے سے UK, یورپ اور دیگر ممالک میں آنا چاہتے ہیں ان کو یہ بھی ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ رستے میں کچھ ایسے ڈیٹینشن سینٹر آتے ہیں جہاں انسانی حقوق نہیں ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. آئندہ پھر کسی ویڈیو میں. اللہ حافظ.